بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو سی ایس ایس نیکسس. آج کا جو ہم ڈان ایڈیٹوریل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹرینڈڈ افغانس، ہیلپ لیس افغانس. تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویسٹرن کنٹریز ہیو بین کوائٹ کرول ٹو دا افغان پیپل. یہاں پہ ہمارا سینٹنس ختم ہو جاتا ہے. ویسٹرن کنٹریز جو ہیں بہت کروئل رہی ہیں، ظالمانہ رہی ہیں، ٹو افغان پیپل، افغان کے لوگوں کے اوپر انہیں ظلم ڈھائے. ناٹ اونلی ڈڈ دے لے ویسٹ Not only did they lay waste to the latter's homeland over a war that ultimately went nowhere, but they are also failing to take responsibilities for the lives they placed at risk during the process of attempting to rebuild Afghanistan. لے ویسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائے کر دینا. نہ صرف انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے افغانیوں کا ہوم لینڈ، مگر اس جنگ کے پیچھے جو کہیں بھی جس کا اینڈ کچھ بھی نہیں نظر آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. دے آلسو آر فیلنگ ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز، اور یہ فیل کر رہی ہیں یہ ویسٹرن کنٹریز کے رسپانسبلٹی لیں ان لوگوں کی جن کی لائف انہوں نے رسک پر رکھی. کس نام پہ رسک پہ رہی؟ کہ ہم افغانستان کو ری بلڈ کر دیں گے. اس مد میں انہوں نے بہت ساری لائفز کو رسک میں ڈال دیا ہے. دس آف کورس از اے ریفرنس ٹو مینی افغانز awaiting their promised repatriation to various western countries. بہت سارے افغانی لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، اس امید میں ہے کہ وہ واپس جائیں گے اپنے ملک میں. ریپیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن ٹو سم ونز ہوم لینڈ، جو پرومس کیا تھا ان ویسٹرن کنٹریز نے، انہوں نے یہ فلفل نہیں کیا. دے ہیو اسٹینڈرڈ فار ایئرز ان پاکستان. یہ ہیلپ لیس رہے لوگ یہ پاکستان میں بہت سالوں سے. بیکاز اسٹیٹس دیٹ ونس پرومس دیم اسائلم ان ریکگنیشن آف دیئر sacrifice and contributions have been taking their sweet times processing their visa applications. کہتے ہیں یہ ہیلپ لیس پاکستان میں کیوں رہے اتنا عرصہ؟ کیونکہ ان کو پرومس کیا تھا کنٹریز نے اسائلم. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے جو سیکریفائزز کیے ہیں اور جو کنٹریبیوشن کی ہیں، مگر اب یہ جو کیا کام ہو رہا ہے، ٹیکنگ دیئر سویٹ ٹائم پروسیسنگ دیئر ویزا ایپلیکیشن. ٹو ٹیک سویٹ ٹائم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈیلے کرنا کوئی چیز. اب کیا کریں اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کے ویزا پروسیسنگ میں جان بوجھ کے ڈیلے کر رہی ہیں. دیز ریفیوجیز فیس سرٹن رسک ٹو دیئر لائفز اینڈ لبرٹی اف دے ریٹرن ٹو افغانستان. یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو کچھ جو ہیں خدشات لاحق ہیں ان کی زندگیوں کو اور ان کی لبرٹی کو. اب جب بھی ہم کالن یوز کرتے ہیں تو ہم فردر ایکسپلین کرتے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں. دیئر پاسٹ ورک فار ویریس ویسٹرن گورنمنٹس اینڈ آرگنائزیشنز ہیز سین دیم برینڈڈ ایز ٹریٹرس. ٹریٹرس کا مطلب ہوتا ہے غدار. یہ جو افغانی لوگ تھے جنہوں نے ویسٹرن گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا اور آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، ان کو لیبل لگا دیا گیا غدار کا ان دیئر کنٹری، افغانستان میں، ان کی کنٹری میں. Those risks have increased considerably of late as Pakistan has adopted a no concession policy toward Afghan nationals. اس کا مطلب ہے جو رسک ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے اب ٹھان لی ہے کہ اب ہم کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، کوئی کنسیشن نہیں دیں گے. It is deeply disappointing. یہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، سیڈ ہے، دیٹ دا کنٹریز رسپانسبل فار دیز ریفیوجیز پلائٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹ سچویشن، ہیو ناٹ شون مور ارجنسی ان ایڈریسنگ دیئر کنڈیشن. ون ونڈرز اف دیر از اینی کنسرن اباؤٹ دا میسج بینگ سینڈ بائی دیئر کمپلائنسی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، بہت زیادہ بری خبر ہے کہ جو کنٹریز جنہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کو اس بری کنڈیشن میں ہیلپ کریں گے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی. ون ونڈرز اف دیر از اینی کنسرن اباؤٹ دا میسیج بینگ سینڈ. اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا میسیج پورٹرے کر رہے ہیں، کیا میسیج جو کنوے کر رہے ہیں. They seem to be telling the Afghan people that no matter where they stood during the so-called war on terror, they were ultimately dispensable to Western nations. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی لائن انہوں نے لکھی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سائڈ پر رہے، طالبان کے سائڈ پر رہے یا پھر ویسٹرن کنٹریز کے سائڈ پر رہے. اب ویسٹرن کنٹریز کے لیے سب ایک برابر ہیں. ون ونڈرز واٹ دا افغانز میک آف دیئر سچویشن. ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ افغانیوں نے اپنی سچویشن کا کیا حال کر دیا، اپنی کیا حالت کر دی ہے. آفٹر آل دا فورسز that went into Afghanistan presented themselves as more moral, more civilized and more concerned with the human rights than the barbarians they meant to defeat. جو ویسٹرن کنٹریز تھی انہوں نے پورٹری کیا کہ وہ زیادہ مورل ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، سویلائزڈ ہیں اور ہیومن رائٹ کا پاسدار ہیں دین دا باربیرین، یعنی کہ طالبان کی بات کی گئی ہے جن کو ڈیفیٹ کرنے چاہتے تھے. ونس دیئر لانگ کیمپین فزلڈ آؤٹ دو اٹ سیم only those Afghan who had kept their distance or those who sided with the enemy were the ones who came out of top. اس کا مطلب یہ ہے فزلڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈکلائن کرنا. جو اتنی بڑی وار چلی، لانگ کیمپین چلی، وہ اب اپنی اختتام پہ پہنچ گئی ہے. اٹ سیمز only those Afghan who kept side their distance or those who sided with the enemy were the ones who came out on the top. اب یہ نظر آتا ہے کہ بس دو قسم کے گروپس ہی ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے. ایک تو وہ لوگ جو بالکل ہی اس وار سے آؤٹ رہے، دوسرا جنہوں نے اینیمیز یعنی ویسٹرن سائڈ امپلیمنٹ کی، ویسٹرن سائڈ کو فالو کیا یا ان کے پاس چلے گئے، ویسٹرن سائڈ لے لی. دا ریسٹ ہیڈ ٹو فلی فار دیئر لائفز اینڈ سیک دا چیریٹی آف ادر نیشن. باقی جو رہ گئے وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے جو ہے نا کائنڈنس پہ رہ گئے، ان کی چیریٹی پہ رہ گئے کہ وہ ان کو اسائلم دے دیں. دا کنٹریز ہو پلیج کا مطلب ہوتا ہے پرومس کرنا، کمنٹ کرنا. دیر سپورٹ ٹو دیم مسٹ ڈو بیٹر. جن کنٹریز نے ان کو کمٹ کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پاکستان ہیز آلریڈی میڈ اٹ کلیئر دیٹ دیر از نو لانگر ہاسپیٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ مہمان نوازی ٹو افغانز نیشنل. پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا کہ اب ہم پاکستانی جو ہیں افغانیوں کو نہیں رکھیں گے اپنے پاس. دو اسلام آباد مسٹ شو مور فلیکسیبلٹی ٹوورڈز ریفیوجی ہو فیس رسک to life and liberty in case of deportation. The other nations responsible for their well-being should also be pushed to step up and expedite their repatriation. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ان ریفیوجیز کے لیے شو کرنی چاہیے جن کو جو ہے جن کی لائف خطرے میں ہے. اس کے علاوہ فردر جو نیشن جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم ہیلپ کریں گے، ان کو بھی پش کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام آسانی سے انجام دیں، افغانیوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا، یا پھر ان کو اسائلم دے دیں یا ان کو کنٹری میں بیک سینڈ کر دیں. دا افغان پیپل کین ناٹ بی ٹریٹڈ لائک اے فٹ بال دیٹ از ککڈ اراؤنڈ وائل نیشنز بکر اوور ویزاز پروٹوکول اینڈ پالیسیز. افغانی لوگوں کو فٹ بال کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر نیشن جو ہے ان کو کک آؤٹ کرتی رہے. بکر اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ آرگیو دیٹ تھنگز آر ناٹ امپورٹنٹ، کہ
ایسی چیزوں کو سامنے لے آنا یا ایسی چیزوں جو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے ویزا پروٹوکولز اینڈ پالیسیز کے نام پہ. دے ڈیزرو سیفٹی. افغان پیپل ڈیزرو کرتے ہیں سیفٹی, اسٹیبلٹی اور ایک چانس ٹو ری بلڈ دیئر لائف. اپنی زندگی کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کا ایک موقع ان کو ملنا چاہیے. اٹ از بوتھ unfair اینڈ ڈینجرس. یہ انفیئر بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے کہ افغان پیپلز امیڈیٹ ویل بینگ ہیز بین لیفٹ انٹائرلی ٹو پاکستان ٹو کنسیڈر. کہ پاکستان ہی ان ریفیوجیز کا خیال رکھے, پاکستان ہی ان کا دیکھ بھال کرے. While other nations have been taking years figuring out whether or not they will do right by those whom they promise safety and security. جبکہ باقی نیشنز جو ہیں, باقی کنٹریز جو ہیں, وہ بس یہی سوچتی رہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو کیا کام کرنا ہے افغانی لوگوں کے لیے. واٹ ایور دیئر concern, they can be addressed once these refugees are relocated to less hostile locations. جو بھی ان کے کنسرنز ہیں, بٹ مین پریورٹی دینی چاہیے کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی ری لوکیشن کر لینی چاہیے. کہاں پر؟ جو لیس ہاسٹائل لوکیشن ہو, جہاں پہ ان کو کم خطرہ ہو. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.